اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع شہزادہ داؤد، ٹائٹین آبدوز اور سورہ نور کی آیت نمبر 40۔ اوشن گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹین کے ملبے کی سیر کرا رہی ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشن گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرا کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹے بعد بیتھا پیلاجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی اور یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سرِ دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیوں نہیں ہو سکتیں؟ چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہان کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سمندر میں تہہ در تہہ بحری ویوز ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے کالے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت نمبر 40 سورہ نور، کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ The darkness in a deep sea, covered by waves upon waves, stopped by dark clouds. Darkness upon darkness. If one stretches out their hand, they can hardly see it. آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹین آبدوز کے سائنے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا، سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کرتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہوئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹین کے ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادلوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے دیتی ہے اور ٹائٹین اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہوئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے اس آیت کا دوبارہ مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس اور موج کے اوپر موج، پھر اندھیروں کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی، اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹین کو ڈبو دیا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہے۔
تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ تمہارے حالات صرف اور صرف وہی بدل سکتا ہے۔ بے شک اس سانحے سے اور ان آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جہاں چاہے موت دے سکتا ہے، اور اگر انسان کی موت سمندر کی گہرائی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سمندر کی گہرائی تک جا سکتا ہے۔